مومن اور غیر مومن دو بھی ہم کنٹینیو کر رہے تھے. اب اندھے بہرے فرشتے مقرر کیے جانا. تو اب یہاں پر جو نیکسٹ لیول جو جا رہا ہے کہ فرشتے کس طرح اندھے بہرے فرشتے ہیں مقرر کیے جا رہے، اور اب کیسا ان کا سوال جواب اور ساری چیزیں کیسے مرحلے چل رہے ہیں. سیدنا برا بن عازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے. تو اتنا زیادہ بڑا ہیمر ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ بھی مارے تو پہاڑ بھی کیا ہو جائیں گا، پورے پارٹیکلز میں ہو جائیں گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گا. تو اس کی آپ بتا رہے ہیں کہ ٹینڈنسی اس کی کتنی زیادہ ہیوج ہے وہ. اور پھر وہ اس گر سے اس کو ایسا مارتا ہے جس کو وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. تو مطلب اتنی لاؤڈ ساؤنڈ رہیں گا اس کا کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں بہت زیادہ لارجر فریکوینسی رہیں گی اور سنا آئیں گا. لیکن کون نہیں سن سکتے اس میں؟ انس اور جن. مطلب انسان بھی نہیں سن سکتے اور جن بھی نہیں سن سکتے. پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. جو ڈیسیزڈ پرسن ہے، جو مر گیا، وہ کیا ہوگا؟ مٹی مٹی ہو جائیں گا. پھر فرمایا پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے. اب آپ سوچئے، امیجن کریے اس میں روح لوٹا دی جائے رہی. پھر لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مار پڑنا. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جو باتیں ہو رہی غیر مومن کے بارے میں ہیں. اس سے پہلے ہم چیپٹرز میں دیکھ چکے جو مومن کا ہوا، ان کا اینڈ ریزلٹ اچھا ہوا. تو ایک ہوتا علیین، ایک ہوتا سجین. تو یہ سارے سجین کی بات ہو رہی ہے. لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مار پڑنا. سیدنا انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگاؤ. مطلب ایک زور سے لگانا بولتے ہیں نا، تو ویسا لوہے کا جو ہتھوڑا ہے، ہیمر ہے، اس سے لگایا جا رہا. تو وہ اتنا زور سے رہتا جتنا کہ اس کو جن اور انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سن سکتی ہیں. اگین یہ والی حدیث اور جو پریویس حدیث ہے، دونوں میں سملیرٹی ہے. کیا سملیرٹی ہے؟ اس میں بھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ دوسرے چیزیں اس کی آواز سن سکتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی. تو اب امیجن کریے اس کی جو فریکوینسی ہے کتنی لاؤڈ رہیں گی. اور انسان کا ہم جانتے اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہم برداشت کر سکتے فریکوینسی، اس کے بعد ہمارے اندر برداشت ختم ہو جاتی. کچھ قومیں ایسے بھی تھے جو لاؤڈر ساؤنڈ کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم ایک لیول تک ساؤنڈ برداشت کر سکتے، اس کے بعد نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب ہو رہا، جو ہیمر سے مارا جا رہا کانوں کے بیچ میں، وہ آواز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں سنا رہے. اس میں بھی خیر ہے، بہتری. اگر ایسے آوازیں ہم سنتے تو کیا ہم دنیا میں رہ سکتے؟ زندگی جیسا ہم نارمل گزار سکتے؟ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ سارے غیب کے چیزیں ہیں، یہ سارے چھپے ہوئے چیزیں ہیں، اور ہم غیب پہ ایمان لاتے. اور ڈیتھ بھی کیا ہے؟ جو ہم اب جو الائیو ہے، جو ڈیتھ پرسن ہے، ان کے بیچ میں ایک برزخ آ جاتا، ایک اوٹ آ جاتی. کوئی بھی انسان جو ڈیتھ ہو گئی اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. یہ بات اگر کوئی سوچ رہا، ہم کتنی بھی محبت کریں، شدت سے ہم محبت کریں کسی کو بھی، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ویئر اباؤٹس معلوم کر سکتے، یہ عقیدے کی خرابی ہے. عقیدے کی درستگی کیا ہے؟ ہم غیب پہ ایمان لاتے. تو کوئی انسان یہاں سے منقطع ہو گیا، اس کا یہاں سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. اگر کوئی پیسے لوٹنے کے لیے غیر غلط باتیں کر رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے، عقیدے کی خرابی ہے. خبر میں کیڑے اور مکوڑے اور سانپوں کا
ڈسا جانا اور نوچا جانا. may اللہ save us all. تو آپ یہ دیکھیے خبر میں عذاب برحق ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی بار بار بات بتائی جاتی ہے، صبح شام کے دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو ہم یہ دعا بھی کرتے 3 ٹائمز مارننگ اینڈ ایوننگ کے دعا میں. اینڈ آلسو دیر آر مینی ادر دعاز جس میں ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے. اینڈ آلسو روز رات میں ہم کیا پڑھتے پروٹیکشن کے لیے؟ تبارک الذی، سورہ ملک پڑھتے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور یہ ہمارا فرم بلیو ہے. تو یہاں پر قبر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیڑے ہے، مکوڑے ہے، سانپ ہے، اور ڈسرے بھی اور نوچرے بھی. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسا منحوش سوتا ہے. تو اب یہاں آگے جا کے یہ کلیئر بھی کیا جائے گا کہ واٹ از منحوش. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جسے کیڑے اور مکوڑے اور سانپ ڈستے ہو تو اسے کہتے ہیں. تو اب آپ یہ بات سمجھیے کہ کس کو کہتے منحوش. منحوس نہیں ہے، یہ شین کے ساتھ اینڈ ہو رہا منحوش. تو اس کو وہ شخص کو کہا جا رہا جس کو پورا سراؤنڈ کر لیے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈس رہے. may اللہ save us all and protect us from the قبر کے عذاب سے. تو یہاں پر کلیئر کی جا رہی ہے کہ منحوش وہ ہے جس کو یہ پورے جکڑ لیے کیڑے مکوڑے اینڈ آلسو سانپ ڈستے جا رہا ہے، پھر اس پر اس کی خبر تنگ کر دی جاتی. اور آن ٹاپ آف دیٹ کیا ہوا؟ خبر کو تنگ کر دیا گیا. تو اب آپ سوچئے کوئی جگہ چھوٹی، کبھی آپ دیکھیے کسی کے ساتھ کوئی سیٹ آپ شیئر کرے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ ایک پیر فولڈ کر لینا پڑتا، پھر اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پین ہونا شروع ہو جاتا. تو جسٹ امیجن کہ ہم تھوڑی دیر کا سفر رہا برداشت کر لیتے، یہ جگہ اتنی تنگ ہو گئی اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ڈس رہے، تو کیا ہوتا؟ انسان کو کتنی زیادہ تکلیف دہ منظر رہتا. تو ہم اپنے پیاروں کے لیے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے ہم دعا کرتے اللہ ان کی قبر کشادہ کر دے، نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے. ہمارا حق بنتا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں جو صحیح عقیدہ ایمان پہ رہے. کیوں کہہ رہے ہیں ہم صحیح عقیدہ ایمان؟ کیونکہ قرآن اور سنت میں یہ پروون ہے. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ یور فادر از اے مشرک، ڈونٹ میک دعا فار یور فادر. جو انسان مشرک ہے اور مشرکانہ عقائد پہ فوت ہو گئے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. تو اس زندگی میں ہی ہم کوشش کرنا چاہیے، یہ سارے پریونٹیو میجرز لینا ہے، کوشش کرنا ہے قبر کے عذاب سے کیسا بچنا ہے اور قبر کے عذاب سے کیا کیا پڑھنا ہے. اینڈ آلسو ریممبر اٹس جسٹ ناٹ اونلی عبادتیں ہم کو بچانے والے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا عمل کر رہے ہیں، کہیں ہم ان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کا لینڈ تو نہیں لے رہے، ان کے پیسے تو نہیں لے رہے، یا ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کی بے عزتی تو نہیں کر رہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اٹس جسٹ ناٹ کہ میں ایک چیپٹر پڑھوں اینڈ موو آن ہو جاؤں، ہاں خبر کا عذاب ہو رہا ہے اینڈ دس تھنگ اینڈ دیٹ تھنگ. نہیں، ہم اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ وائی دس خبر کا عذاب، واٹ از دا ریزن، واٹ از دا روٹ کاز فار اٹ. دیر آر سو مینی ریزنس. آپ کتنی بھی عبادت گزار ہو لیکن کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ برا عمل نہیں کرنا ہے، عقیدے کی درستگی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کوشش کرنا ہے کہ ہمارے طرف سے اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچا رہا دیٹس اوکے، ہم ان کو سمجھا سکتے کیونکہ ظالم کا بھی ہاتھ روکنا ہے، لیکن ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اس دنیا میں تو بچ جائیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اور آخرت کا فرسٹ لیول کیا ہے؟ گریو یارڈ، قبر کا عذاب. اللہ نہ کرے کسی کو قبر کا عذاب ہو رہا، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا، پیشاب کے چھینٹوں کے وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا. تو ہمارا کلینلینس، جتنا ہم اپنے آپ کو
کلین رکھنا چاہتے ہیں، نہیں میں تو بہت پاک صاف رہتی ہوں، میں 2 جوڑے چینج کرتی ہوں، 3 جوڑے چینج کرتی ہوں، آئی ایم سو کلین اینڈ پیور. واٹ اباؤٹ اور ہارٹ؟ کیا ہمارا دل بھی اس طرح صاف ہے؟ کیا ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کی ہم برائی نہیں کر رہے، کسی کے بارے میں ہم بیڈ تھنک نہیں کر رہے، گمان کرنا، واٹ یو کال زن؟ ہم کسی کے بارے میں اسپیکولیٹ تو نہیں کر رہے ہیں چیزیں، ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں. دیز آر آل دا روٹ کازز. سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اب کیا ہے، گنجے جو سانپ ہے نا وہ مسلط کر دیا جانا. اب یہ لانگر حدیث صحیح ترغیب کی ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے ڈیٹیل میں کہ کتنی زیادہ دیکھیے تکلیف دہ منظر ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ پس بے شک اس کے لیے تنگ گزرن ہے اور ہم اس کی قیامت کے دن اندھے، اور مطلب دس ول بی لائک دا خبر ول بی ٹائٹن، بہت زیادہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، دم گھٹنے والی چیز. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا. تو آپ میوٹ کر لیجئے. تو یہاں پر قیامت کے دن کیا ہے، اندھا کر کے اٹھانا. وین یو انٹر دا روم آپ میوٹ کر کے آئیے، کیونکہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سنے آتی کلاس میں، کیونکہ آپ کی پرائیویٹ کانورزیشن ہے، ہم لوگ کوئی سننا نہیں چاہتے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو. سو دس از دا وے آف ایکسپلیننگ ٹو صحابہ اکرام. کوئی بات سمجھانا چاہتے نا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویشچن پوچھتے، اور اکثریت صحابہ اکرام کہتے کہ وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم، اور تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہوتا. تو پھر بتاتے کہ بے شک اس کے لیے ایک تنگ ہو جائیں گی، لائک خبر میں بہت زیادہ تنگی ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن اندھیرا کر دیا جائے گا. اور اس کے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزر کہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو ہی آسکڈ صحابہ اکرام، کیا تم جانتے ہیں کہ کیوں ایک دم کمپریس ہو گئی خبر اور کیوں اندھیری ہو گئی؟ واٹ واز دا ریزن؟ تو وہ صحابہ اکرام کیا فرما رہے ہیں، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے. تو اب پھر اس کے بعد قبر میں عذاب دینا، اور اس کی ذات جو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو جس طرح سے وہ جواب دے رہے ہیں اس طرح سے یہاں پر حدیث میں مینشن کیا گیا ہے. بے شک اس پر تناول گنجے جو سر ہے، مطلب بالکل بالڈ ہیئر والے کیا ہے، سانپ ہے، سنیکس ہے، یہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جا رہے. کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہے؟ تو اب صحابہ اکرام کو کس طرح تعلیمات دے رہے، بول رہے کہ تنین کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ تو دے سیڈ کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم. تو بولے کہ وہ جو 70 سانپ ہے اور ہر سانپ کے ساتھ سر ہوتا ہے. تو جسٹ امیجن کریے 70 سنیکس ہے سمجھیں، اور 70 سنیکس کو، ہر سنیک کو کیا ہے، ایک ہیڈ ہے، اس کا سر لگے ہوا ہے اس کو، جو اسے قیامت کے دن تک ڈستا ہوا اور نوچتا رہے گا. ڈسیں گا بھی اور نوچیں گا. کین یو امیجن؟ ڈسنا بول تو ایک زور سے مارنا کی طرح ہوتا، اور نوچنا کیا ہے، کسی کو اسکریچ کرنا. کبھی آپ لوگوں کے پاس اگر پیٹ ہے، اسپیشلی کیٹس ہے، اگر اس کے نیلز نہیں کٹ کرے تو کیا ہوتا، بعض وقت اسکریچ ہو جاتا. تو نوچنا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ یہاں پر مینشن کی گئی. تو یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟ خسارے کے چیزیں ہیں یہ، اور یہ عذاب دیا جا رہا. اور عذاب کب دیا جاتا؟ جب انسان غلطی کرتا، غلطی پہ غلطی کرتا، اور اس دنیا میں اگر وہ غلطی سدھار لے، توبہ استغفار کر لے، لوگوں سے بھی معافی تلافی، اللہ سے بھی معافی تلافی. تو استغفار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، توبہ، ریگریٹ، ریمورس، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کے طرف سے. ہر انسان کو ریگریٹ اور ریمورس نہیں ہوتا. اگر جو انسان یہاں سے ڈیتھ ہو کے وہ چلے گیا، اور کسی کے دل میں اس کے لیے ایک پین ہے، اس کے لیے درد ہے، تکلیف ہے، کتنی سوچئے کتنی ایک خسارے کی بات ہے. تو اس دنیا میں ہی لوگوں سے ہم اپنا میٹر کلیئر کر لینا چاہیے، کیونکہ آخرت کا میٹر بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب عذاب خبر پانے والے بد نصیب، کیوں یہاں پر لکھا جا رہا بد نصیب؟ کیونکہ اب یہاں پر ان کو اتنا چانس ملا، کسی کی بھی زندگی کتنے سال کی بھی ہو، 30 ہو، 60 ہو،
80 90 100 doesn't matter how long it was. کیا اس کے اندر یہ توفیق ہوئی کہ اللہ کے اور بندوں کے حق ادا کرنا اور صحیح طرز عمل سے زندگی گزارنا. دیٹ از ہاؤ اٹ از مینشن ہیئر. تو عذاب خبر پانے والے بد نصیب اور کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ، مطلب ان لوگ کفر بھی کرے اینڈ آلسو نفاق بھی کرے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ کی پرستش کے جاتا ہے. تو اب آگ کے سامنے اٹس لائک اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. کس کو؟ فرعون کو. وائی از اٹ سو؟ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو یہاں پر 2 تھنگس ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل فرعون کیا ہے، ایمان کب لایا؟ جب انہیں پانی میں غرق ہو گیا تھا دیٹ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ بولتے اب ناؤ اٹس ٹو لیٹ، کیونکہ اینجل آف ڈیتھ کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ایمان لانا کوئی کام کا نہیں ہے. تو اس کو کیا ہوا، اس کو آگ پہ پیش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کیوں؟ وہ ایمان نے لایا اور قیامت کے دن تک. اینڈ آلسو حکم دیا جا رہا آل فرعون، مطلب جو پیپل آف فرعون ہے نا، ہم اپنے دوست کے دین پہ رہتے، ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جاتے، ہم جس کو پسند کرتے، جس کے ساتھ زندگی گزارتے، ساتھ رہتا، چاہے وہ لٹرلی فزیکلی آپ کے ساتھ ہو یا آپ سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں یا فون پہ فالو کر رہے ہیں یا آپ کے خیالات اس طریقے سے ہے، چاہے آپ وہ انسان سے ملے ہو یا نہ ملے ہو. سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ جو فرعون کی طرح جو ان کی سوچ ہے اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کی بات ہو رہی. ناٹ اونلی فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، آل فرعون کو بھی عذاب دیا جا رہا. اس کی فیملی ہے، اس کے ملنے جھلنے والے ہیں، اس کے فرینڈ ہے، حامان ہے، اور جو قارون ہے، اینڈ آلسو دا پیپل ہو ہیو دس کائنڈ آف بلیف، ان کے لیے بھی ہے. تو اور اس میں داخل کر دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے، خسارے کا سودا ہے. پھر آگے کچھ آیتوں کے ریفرنسز بھی ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اینڈ 28 کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور منافق کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا یہ حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارا جائے گا. تو جب فرشتے آتے، اینجل آف ڈیتھ آتا ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو جب روح نکال رہے ہیں تو لٹرلی ان کو کیا کر رہے ہیں، مار کے روح نکال رہے ہیں. اور کہاں پر ان کو مار رہے ہیں، کہاں پر ضربے لگا رہے ہیں؟ چہرے پہ اور پشتوں پہ مینس بیک پہ. تو اب دیکھیے اسلام میں ہمیشہ فوربٹ کرتے مارنا یا وائلنس کو. اگر کسی کو لگانا بھی ہے فیس پہ تو تھوڑا سا، ناٹ آن دا فیس، فوربٹ کیا گیا نا، فیس پہ مت مارا کرو اینڈ آل. تو ہیئر اٹ از لائک کیوں یہ ایکسپریشن آف اینگر بھی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے چہرے پہ اور ان کے پشتوں پہ مارا گیا، اور اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگتے تھے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا. تو پہلی تو بات ایسے کام کرے جو اللہ کو ڈس اوبیڈینٹ ہوا، اور ایسے چیزیں کرے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان لوگ جو اعمال بھی کرے نا، جسٹ ٹو شو آف، جسٹ ٹو پلیز دا پیپل، ناٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو آپ اور ہم سوچئے ہم کس کو پلیز کرنا ہے، لوگوں کو پلیز کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنا ہے. آف کورس کچھ چیزیں ایسے ہے کہ ہم اچھی بات کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے، تو وہ کیا ہے، اللہ کی رضا کے بعد لوگوں کی رضا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اللہ کا حکم نہیں مان کے لوگوں کا حکم مان رہے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک حکم اللہ کا ہے، ایک ہے بندوں کا. اگر بندوں کا حکم اللہ کے خلاف جا رہا تو آف کورس ہم وہ نہیں مانیں گے، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہوں. تو یہاں پر وہ چیز بتایا جا رہی. اور ان کے اعمال ضائع کیوں ہو گئے؟ بیکاز they were not believing Allah subhanahu wa ta'ala, and they were not obeying Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, and they were doing such a thing which is against the deen and Islam. تو اسی لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، غارت ہو گئے. نیکسٹ حدیث ہے صحیح مسلم کی. ابو ایوب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سورج غروب ہونے کے بعد اور نکلتا تو آپ نے کچھ آوازیں سنی، لائک سورج نکل رہا، سورج ڈوب رہا، سن رائز اینڈ آلسو سن سیٹ کے ٹائم پہ کیا ہے، تو وہ چیز ایک مینشن کی جا رہی، کیا کچھ آوازیں سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ان کے خبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو کون فرمائے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آوازیں سنیں سن رائز کے جب بھی، سن سیٹ کے جب بھی، اور وہ کیا آوازیں تھے؟ خبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اور یہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی مینشن اباؤٹ یہود۔ یہود کس کو بولتے ہیں؟ جوئش پیپل کو بول رہے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو جوئش پیپل ہے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہم ڈفرینٹ حدیثیں دیکھیں، کہیں پر بتایا جا رہا کہ کافر ہے، مشرک ہے، اور یہاں پر یہود کے بارے میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے۔ اب ظلم کرنے کے والوں کے بارے میں، اور ظالم کون ہے؟ جو کسی کا حق نے ادا کرنا۔ اب ظلم بھی کئی طرح کا ہوتا کہ ایک تو حق نے ادا کرنا امیڈیٹلی وہ، اور ظلم کیا ہے؟ جو چیز جہاں بلونگ کرتی اس کو وہاں نہیں رکھ کے کہیں اور رکھ دینا۔ فار ایگزامپل کچھ چیزیں ہیں کچن کے، کچھ چیزیں ہیں باتھ روم کے، تو وہ چیزوں کی ترتیب نہیں چینج کر سکتے۔ ویسے ہی رشتے ہیں، جو رشتے ہیں اس کا حق دینا ہے، اگر وہ حق نہیں دیں گے، دوست کو وہ حق دے دیں گے جو ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کو وہ حق دیں گے دوست کا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اب ویسے ہی ظلم کیا ہے؟ کسی کے ساتھ مار توڑ کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کا حق ادا نہیں کرنا، کسی کی ڈس ریسپیکٹفل ہونا۔ اور ایک مومن کی عزت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ تو اور مومن کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ تو ہم کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہو سکتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اندھیرے ہے۔ اور ظالم کو کوئی بھی ظلم کرتے نا، تو وہ جو مظلوم کی دعا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سنتے، ایون اگر سمجھے کہ مظلوم کہ نان مسلم بھی ہے، تو ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ظلم اندھیرے ہے۔ اور آخرت میں آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کریں گے، وہ آپ کے نیکیاں لے لیں گے، پلسرات پہ ٹھہر جائیں گے، رحم ٹھہر جائیں گا۔ تو یہاں پر ظلم کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ تب ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ جب ان لوگوں کی موت آ گئی تو موت کے فرشتے آ کے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی روح قبض کر رہے ہیں، روح نکال رہے ہیں ان کے۔ تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم کیا ہو رہا؟ اور کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو۔ تو آ کے ان لوگ لٹرلی کھینچ کھینچ کے ان کی جان نکال رہے ہیں۔ آج تم ذلت کا عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ تو کیوں ان کو بولا بھی جا رہا کہ دس از لائک بیکاز دس از دا آیا آف سورۃ الانعام، آیا نمبر 93 ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ذلت کا عذاب دیے جا رہا بیکاز دس از اے ہیوملیشن فار یو، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ سو کیا چیزیں بتائی جا رہی؟ ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ ناحق باتیں بتانا، مطلب لائک جو دین میں ہے ہی نہیں، وہ من گھڑک اپنی چیزیں بنا لینا، اور آیتوں پر تکبر کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں فربٹ کی گئی ہیں، تو منع کیا گیا ہے۔ اب جو چغل خور ہے اور پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچنے والے، چغل خور کس کو بولتے ہیں؟ کہ ادھر بھی ایک بات سن لینا، ادھر بھی ایک بات سن لینا، اور دونوں کو ایسی بات بتانا جس سے کیا ہونا؟ باتیں اور ہیٹ اپ ہو جانا اور دونوں کے رشتے خراب ہو جانا۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ چغل خور۔ آپ ان کے بھی گڈ بکس میں رہنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھی، اور آپ کا مقصد صرف کیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں جھگڑے، لڑائی، آپس میں غلط فہمیاں۔ تو چغلی منع ہے، مطلب ایک بات ادھر سے سن رہے ہیں پھر دوسروں کو بتا رہے ہیں، پھر دوسروں کی بات سن کے دوسروں کو لگا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اچھی بات کرنا ہے، بعض وقت کیا ہوتا ہے امیڈیٹ فیملی میں آپس میں بھائی بہن رہتے اور کوئی اپنا مفاد دیکھتے، کوئی کسی کے پاس کوئی فائدہ مند چیز ہے، یا کوئی وہاں پر ایسا سوچتے کہ اچھا ان سے میں کو یہ فائدہ ہونے والا ہے، تو ان کی بات، ان کو جو بات نہیں بتانا رہتی وہ بات بتاتے، اور جو بات بتا کے
جس کا دل خوش کر سکتے، جو رشتے جوڑنے والی بات رہتی وہ نہیں کرتے. دیر از این ایکسیپشن. جھوٹ از اونلی الاؤڈ ان ون ایکسیپشن، کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کر رہی کہ انہوں بولے بھی نہیں، لیکن صرف اور صرف فار دا سیک آف اللہ، فار دا سیک آف اللہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ رشتے کو جوڑنے کے لیے ہاں تم سے وہ بھی فلاں شخص بھی تم سے محبت کرتا، تمہارے بارے میں کوئی اس کے دل میں خراب بات نہیں ہے، جسٹ ٹو رشتے ریکنسائل کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے. بٹ جھوٹ از فربیڈن، حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ چیز اتنی، یہاں پر چغل خوری کی بات ہو رہی کہ آپ ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے لگا رہے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بات بڑی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، مطلب ادھر کی بات ادھر کرنے میں ہی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں کے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کیا. اگر دیکھیے انسان کو ایک واش روم میں بیٹھنے کے بھی آداب ہے اور یہ بچپن سے سکھایا جانا پڑتا. اب اگر سمجھیے کہ کسی کی شادی ایسے انسان سے ہو گئی جس کو یہ بات نہیں معلوم ہے، تو اب اس کے لیے پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکھانا چاہیے. بعض وقت ہوتا کہ کوئی لوگ نہیں سیکھتے، تو کافی ینگ ایج تک بھی، مڈ 20s تک بھی ان کو یہ بات کی تعلیمات نہیں رہتی. اٹس اوکے، ٹیچ دیم ناؤ. اینڈ یہ بھی ایک اچھی بھلائی کی اندر سوچ ہونا چاہیے، کیونکہ کلینلینس کیا ہے، نصف ایمان ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ایک فلدی چیز ہے. اور اب اگر آپ معلوم کرو نا، پیشاب کے چھینٹوں سے کتنے سارے ڈیزیز ہوتے، کتنے زیادہ پرابلمس ہوتے اور کتنے بیکٹیریا رہتے. کیوں ہم ہاتھ دھوتے، کیوں ہم پانی لیتے، صرف ہم ٹوائلٹ پیپر پہ کیوں گزارا نہیں کرتے، کیونکہ یہ اتنی خراب چیز ہے. اور سب سے بڑی چیز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری چیز ہم کو سکھا کے گئے، سنت کا طریقہ بتا کے گئے، چاہے واش روم میں بیٹھنا ہو، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو، ہر چیز کے دعا آداب. تو جب ہم کو کلینلینس کی بات ہوئی تو 2 تھنگس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. چغلی نہیں کرنا ہے، آپس میں ایسی بات نہیں کرنا ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں میں اور زیادہ باتیں، نفرتیں اور دل خراب ہو رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں. یو شوڈ اوائڈ دیٹ. اگر فلپ آف ٹنگ ہو گیا، فار ایگزامپل اگر خدا نخواستہ غلطی سے کوئی بات نکل گئی، تو یو شوڈ اسٹاپ دیٹ مومنٹ آف ٹائم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کانورزیشن کو آگے لے کے جایا جا رہا، پھر وہ اس کو بات سے بات نکالی جا رہی. جسٹ اینڈ اپ دیٹ. اٹس کوائٹ پاسبل کبھی غلطی سے کوئی بات نکل سکتی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے اس کو وہیں پر اینڈ کر دیا جائے، اس کو آگے بڑھایا نہ جائے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، جو فلد ہے، جو پیشاب کے چھینٹے ہیں، اس سے بچنا ہے. اسپیشلی جب آپ کے بچے چھوٹے رہتے، آپ بار بار ڈائپر چینج کر رہے ہیں، لیکن امیڈیٹلی ڈائپر چینج کرے بعد سے اپنے ہینڈس کو دھونا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کووڈ آ گیا بہت زیادہ اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ. تو ویسے ہی جب بچوں کو ہم آداب سکھاتے کہ واش روم میں جا کے کھڑے رہ کے نہیں کرنا، اسپیشلی میل چائلڈ کو جب آپ سکھاتے یہ بات، اگر بچپن سے یہ بات سکھائی گئی، چاہے بھائی بہن ہو، بچے ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، اٹس نیور ٹو لیٹ. کیونکہ یہ چیزوں سے بچنا ہے. وائی، واٹ از دا ریزن؟ اٹس ناٹ اونلی ان دس ورلڈ کہ آپ کو بیکٹیریا آ جائیں گا، ڈیزیز ہو جائیں گے، آپ کے پاس فلد رہیں گا تو آپ کا وضو نہیں ہوں گا، آپ کی طہارت نہیں رہیں گی، آپ کی نماز نہیں ہوں گی. لک ایٹ دا آخرہ، اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ آف دا آخرہ کیا ہے؟ خبر ہے، اور خبر میں عذاب ہو رہا. یا تو خبر میں رحمت، روشنی، سکون رہیں گا یا عذاب رہیں گا. بٹ وین یو آر ڈوئنگ سچ کائنڈ آف تھنگس، دیکھیے اگر کبھی غلطی سے ہو گیا، دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. کبھی بعض وقت انسان کو ایک آدھ پرابلم ہوتی، کسی کے اندر کچھ پرابلم ہو جاتی، دیر از این ایکسیپشن، وہ اللہ نوز دیٹ. تو اس کے لیے دل چھوٹا مت کریے. کسی کے پاس اگر ایسا ہو رہا تو آپ امیڈیٹلی آپ اپنی کلوتھس چینج کر سکتے، اتنا حصہ دھو لے سکتے. کیونکہ بہت سارے پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی، اوبیسٹی کے وجہ سے کیا ہو جاتا، خطرے نکل جاتے پیشاب کے، یا نہیں تو شوگر پیشنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا. اٹس اوکے، آپ جائیے ڈاکٹر کو اپنی پرابلم بتائیے، پھر بھی اگر کیور نہ ہو تو اللہ نوز دیٹ. تو
وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے ڈریس کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا صاف کر لینا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ عذر لے کے یو شوڈ کنٹینیو دیٹ. تو اس میں بھی نا لوگوں کو پبلسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے ڈاکٹر سے شیئر کریے، اس کو بتائیے اپنی پرابلم. اور سب سے بڑی چیز، آپ کے اندر وہ انٹینشن ہونا ہے کہ نہیں میں کلین رہنا چاہ رہا ہوں. اگر پھر بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوئی، اللہ نوز کہ کسی کے اگر عذر ہے، اس کو تکلیف ہے، تو اللہ وہ تکلیف کو دور کرنے والا ہے. اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. اب یہاں پر دو چیزیں بیان کی جا رہی. کیا ہے؟ ایک تو مظلوم. مظلوم کون ہے؟ اب کوئی انسان ایک ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے. جو ظلم کر رہا، جو سیکنڈ پارٹی ہے، وہ مظلوم ہے. تو اب مظلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انسان پہ ظلم ہو رہا، آپ دیکھتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو نہیں روکتے. یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. لوگ بولتے کہ نہیں، اگر کوئی انسان ایک مارا تو آپ دوسرا چہرے کا دوسرا رخ آگے کر دو اور اس کو مارنے دو. یہ اسلام نہیں ہے. دس از فاربیڈن. دس از سم تھنگ ایلس. دس از کلچرل. اسلام فاربڈ ظلم. تو ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، چاہے فیملی میں ہو کچھ بھی. تو یہ مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اگر ظالم کی ہاتھ روکتے تو مظلوم کے ساتھ انصاف ہوتا، نہیں روکے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ بغیر وضو کے نماز پڑھ لینا. اب یہ کیا ہے؟ زیادہ تر نا بچوں کو اتنی تعلیمات نہیں دی جاتی. جب چھوٹے رہتے ان کو کہا جاتا ہاں کہ تم نماز پڑھ لو. اب ان کی عادت بن جاتی، تو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی. تو ان کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ ایک بلٹ ان ہو گیا. لیکن ان کو اگر سکھایا جائے کہ نہیں وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایڈلٹس کوئی جانتے بوجھتے کرتے. ہاں، کبھی کسی کو اگر کوئی شکایت ہے اور پھر ان کو یہ محسوس ہو رہا کہ ان کا وضو نہیں ہے، گو اینڈ ڈو اٹ. کوئی بڑی بات نہیں ہے وضو کرنا. تو یہاں پر دو چیزوں کی وجہ سے سیدنا ابن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کے قبر میں 100 کیڑے لگا دیے جاتے ہیں. اب دیکھیے اس کے جو خبر میں ہے 100 کیڑے، جسٹ امیجن 100 کیڑوں کی بات ہو رہی. اور پھر تخفیف کا سوال کرتا ہے تو دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک کوڑا. اب کیا ہو گیا؟ اب اس کے اندر ایک تو اتنا زیادہ عذاب بھی ہو رہا، اینڈ آلسو اس کو تخفیف بھی نہیں ہوں گی، کم بھی نہیں کریں گے اس کو. اینڈ دس ول گو آن اینڈ آن. اور معاف بھی نہیں کریں گے، اینڈ دس ول گو کنٹینیو. اور اس میں آگ بھی بھر جائیں گی. پھر جب اس کے سر کا اثر زائل ہوگا تو اس کا افاقہ، مطلب ایک تھوڑا سمجھو ایک پاز ہے سمجھو. پھر اس کے فرشتے کہیں گے کہ تم نے کس بنا پر مجھے، پھر اس کو کنٹینیوس اس کو عذاب ملتے جائیں گا ون آفٹر اندر. اور پھر کیوں؟ تو دا کوشچن ول بی آسک کہ کیوں مجھے یہ کیوں عذاب ہو رہا، وائی از اٹ سو. ان ون آف دا حدیث اٹ از مینشن کہ اس کو نا بار بار اس کو ضربے لگا رہے. اور ایک اس میں آ رہا کہ اس کے پاس اطراف میں ایسے کیڑے مکوڑے. اینڈ پریویسلی آلسو وی ہیو سین ناٹ اونلی کیڑے مکوڑے تھے، آلسو سانپ بھی تھے. سو ہیئر اٹ از مینشن ان دا بوتھ ڈفرینٹ حدیثیں. تو اب اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ریزن کیا تھا؟ نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تو یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہے حدیث میں. کنٹینیوس عذاب ہوا اور عذاب کو نہیں روکا گیا اور کنٹینیو ہوتے گیا. تو جب پوچھا گیا کہ واٹ واز دا ریزن فار اٹ، تو بتایا گیا کہ ایک تو آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے، اینڈ آلسو دا سیکنڈ تھنگ کہ ایک مظلوم تھا، اس نے آواز دی مدد کے لیے اور اس کو مدد نہیں کی گئی. تو آپ دیکھیے کوئی انسان بغیر پکارے ہی مدد کرنا چاہیے. لیکن آج کل کیا ہو گیا کہ نہیں نہیں مجھے وہ معاملے میں نہیں جانا، آئی ایم لیسٹ بادر. تو غلط بات ہے. جب اگر کسی کے ساتھ کوئی دو انسان ہیں، تھرڈ پارٹی زیادتی کر رہی، چاہے وہ کسی کا بھی معاملہ ہو، لیکن اس پہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ظالم کا ہاتھ روکو. اور ظالم کسی لیول کا بھی ہو سکتا.
اٹ اینی کانٹیکسٹ ڈزنٹ مین آپ ظالم یہی سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایسا انسان جو ضربے لگا رہا یا کوڑے مار رہا یا تکلیف دے رہا ڈفرینٹ طریقے سے پنش کر رہا. نو اٹس ناٹ سو, اٹ کین بی اینی تھنگ. آپ سوچئے بعض اوقات لوگ انتہا طریقے سے مینٹل ٹارچر کرتے, ان کو وہ حق نہیں دیتے. اگر سمجھے کہ ان کا کوئی پرٹیکولر ایک رشتہ ہے, وہ رشتے کا حق نہیں دیتے, مینٹل ٹارچر دیتے, ان کو ڈس ریسپیکٹفل ہوتے, ان کو اگنور کرتے, واٹ یو کال کولڈ شولڈر دیتے, وہ بھی تو ظلم ہوا. لیکن یہاں لٹرلی واٹ دس ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی انسان مدد کے لیے پکارا اینڈ وہ مدد کو انکار کر دیا گیا, موو آن کر دیے اور ان کو مدد نہیں کیے. تو یہ سارے چیزوں کا کیا ہے, اس وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیکھیے رحم ہے, رحمان اور رحیم ہے. جب ہم قرآن کی سٹارٹنگ ہوتی اور بسم اللہ ہر صورت میں پڑھتے ایکسیپٹ سورہ توبہ, رحمان اور رحیم کی صفت ہے. راحمین, اللہ از موسٹ مرسیفل اینڈ ون مرسی از ان دس ورلڈ. تو جسٹ امیجن ہاؤ مرسیفل اللہ از. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا کہ وائی دس از, بیکاز جب ظالم کا ہاتھ روکنا ہے وہ نہیں روک رہی اور پھر اس کو مدد نہیں کر رہی, اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائے اور وہ رول ماڈل ہے اور وہ بتا دیے کہ دیکھو وضو کرو, وضو کے ساتھ نماز پڑھو, اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو, بیمار ہے تو تیمم کرو, جرنی پہ ہے تیمم کرو. کیا کہیں پر بھی کہیں سے ایسا عذر ہے کہ تم اپنا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے؟ نیور. تو یہ جو دین میں ہے ہی نہیں تو وہ کیسا کر سکتے؟ سو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم کنٹینیو کریں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے خیانت کرنے والوں کا. تو وہ کیا ہوگا, امانت میں خیانت کرنا, تو اس میں بات کی بھی خیانت ہو سکتی اور چیزوں کی بھی خیانت ہو سکتی, کچھ بھی چیز ہو سکتی. اب جو ہم ایک کتاب کر رہے تھے کہ جو میرا جینا میرا مرنا, عورتوں کو خصوصی تنبیہ کی جا رہی. یو ریممبر جو ہم نوحہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, بیان کرنا, رونا, پیٹنا, اپنے کپڑے پھاڑنا وہ منع ہے, آپ رو سکتے. تو اسلامی شرائط میں اس مواقع پر کسی قسم کی مطلب کوئی بھی طرح کی جہالت کر رہی یا کوئی ایسی رسومات کر رہی, وہ چیزوں سے فوربیڈن کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو چیزیں ہیں کہ جس کی منع کیا گیا ہے, واٹ از دیٹ, نسب کا تانا دینا, مطلب یو بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر فیملی, اس کے بارے میں, یا میت پر نوحہ کرنا, دیٹ وی آلریڈی ہیو سین ان دا پریویس لیسن. اور یہاں پر یہ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ منہ پیٹنا اور اپنے آپ کو ایسا ہلاک کرنا, لائک ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف دینا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ از منع. اور ایسے الفاظ بولنا منع کیا گیا ہے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی, ناشکری, دیٹ کائنڈ آف تھنگ از فوربیڈن. اب یہاں پر اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ آتا, میت کو نوحہ کی وجہ سے عذاب. اب اس میں نا دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. ایک جو روایت ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قبر پہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ پرسن کی ڈیتھ ہو گئی, I mean to say when you heard the news of person and you started yelling, وہ forbidden ہے. اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ نوحہ کے وجہ سے that deceased person کو تکلیف ہوں گی. But there is one more hadith in that contradicts that. عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے, تو وہ فرماتے کہ کس کو عذاب ہوگا, اگر وہ that person has been dead on the عقائد of that, اگر وہ ڈیسیز پرسن کہ یہ عقیدے کا تھا کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ نوحہ کرنا, اور وہ نوحہ کیا جا رہا اور وہ چیخنا چلانا کیا جا رہا, اس کی یہ خواہش تھی جہالت کی رسومات کرنا, تو وہ حدیث میں کلیئر کیا گیا ہے اس کے لیے. واٹ اف اے پرسن, ڈیسیز پرسن جس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے کلیئرلی یہ میسیجز تھے اور اس کے یہ خیالات تھے کہ میرے مرنے پہ ایسی کوئی رسومات نہ کی جائے جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں,
اور میرے اس پہ چیخنا چلانا یہ فوربیڈن ہے، تو اس کو یہ عذاب نہیں ہوگا. کیونکہ جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، ہو سکتا کچھ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ تو انسان گزر گیا اور یہ جو مر چکا انسان اس کا کیا قصور ہے، اور یہ لوگ چیخ چلا کے رو رہے ہیں اور ایسے بین کر رہے ہیں جو کہ غلط چیزیں ہیں، اور مرنے والا رائچیس پرسن تھا. تو اللہ از ویری مرسیفل اور اللہ عدل اور انصاف والا ہے. تو وہ انسان کو ویسا نہیں ہوگا انٹل انلیس دا پرسن ہو از ڈیڈ اس کے خیالات ایسے تھے کہ میرے مرنے پہ غیر جو قوم کے رسومات ہے وہ کرنے کے، تو اس وجہ سے. بٹ ناٹ فار دا پیپل ہو ڈو دا رانگ، کیونکہ جو رانگ کر رہے ہیں ان کے ہاں آف کورس جو لوگ رانگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غیر شریعت کے طریقے کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو اسٹاپ دیم. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، مرنے کا سب کو خوف ہونا چاہیے اینڈ دیٹ مومنٹ آف ٹائم اسٹاپ بھی کرنا ہے. اب نیکسٹ جو اس میں بک کنٹینیو ہوتی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو غسل جو دیا جاتا نا میت کو، اب یہ سارے چیزیں نا پڑھنا اور پڑھانا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ، کیونکہ یہ والے جو سبجیکٹ ہے نا، میرا جینا میرا مرنا، بہت ڈرائی ہے اس میں سبجیکٹ، لیکن وی آل ہیو ٹو گو تھرو دس ازنٹ اٹ. تو اس میں آپ کو سیکھنا ضروری ہے. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو ایک ایسا موقع آتا جب آپ کو غسل دینا ہے میت کو، اینڈ یو شوڈ لرن دیٹ. آپ کتنا بھی ڈال پہ کرے ہوں گے، لیکن جو ریئلی جو آپ اپنے خود سے کسی کو دیتے نا، دیٹ از ریئلی ڈفرینٹ. تو اب یہاں پر اسلامی تہذیب میں کیا ہے کہ جب انسان، ایک مسلمان کی بات ہو رہی، جب مسلمان زندہ بھی رہتا تو وہ صاف ستھرا رہتا، اور جب وہ مر بھی جاتا تب بھی صاف ستھرا ہو کے جاتا. اس کو غسل دیا جاتا، ایکسیپٹ اگر وہ شہید ہے یا اس کی اتنی زیادہ باڈی برن ہو گئی، سو آن سو فورتھ. اور اس کے بعد کفن پہنایا جاتا، اس کو خوشبوئیں لگائے جاتے. لباس کیا ہے، آخری ہمارا لباس کیا رہتا، وائٹ کلر کا لباس، کفن. سو دس وین یو گو فار حج، اب جیسے کہ حج بھی قریب آ رہا، تو حج کے جب ہم ارکان کرتے، ایون عمرے پہ بھی جب ہم جاتے، تو کیا یاد آتا ہم کو؟ کیا ہم کوئی ڈیزائنر ویئر کا کوئی ہم احرام پہن رہے؟ نو، رائٹ، نیور. تو وہ ایک آخرت کی یاد دہانی ہے، کیونکہ ہم کو یہی کفن میں جانا ہے، چاہے کتنے بھی ملینئر رہو، جانا تو کفن میں ہے. اینڈ بیفور دیٹ ہم کو کچھ چیزیں سمجھنا ہے کہ کیا ہے غسل، کیا ہے اور غسل کیوں کرنا ہے. تو غسل دینا بھی ایک اچھی بات ہے. انسان کے اندر ایک یہ چیز آتی، اس کے اندر ڈر آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے، میرے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. اور آپ کو سندس کا لباس ملیں گا. اور ہم ایک کسی کے ساتھ اگر غسل دے رہے نا، جو بھی چیزیں رہتے نا وہ وہیں چھوڑ دینا ہے. کوئی عیب کی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، اینڈ ڈیورنگ دیٹ پروسیجر ون شوڈ ناٹ ڈسکس اور آرگیو اینی تھنگ ایکسیپٹ یو شوڈ ڈو دا تھنگ. تو غسل کون کرے؟ غسل کرنے والے، ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ سو واٹ آر دا تھنگس جو ضروری چیزیں؟ تو جو قریبی عزیز ہے، جو کلوز ریلیٹیوز ہے یا کلوز فرینڈس ہے، اب جیسا کہ یہاں پر سمجھیے کہ اوورسیز میں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، تو ان کے کوئی کلوز فرینڈس ہیں، بٹ میک شیور اینی ون ہو از ڈوئنگ، اگر ریلیٹیوز بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، فرینڈس بھی نہیں ہے، بٹ ہو ایور از ڈوئنگ، انہوں عیب دیکھ کے وہ بولنا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کیا ہے؟ صحابہ اکرام تھے، اور ان کے جو داماد تھے وہ کزن بھی ہونا علی رضی اللہ عنہ، اور ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ دیے. بٹ لیٹر آن جو ان کے وائفس تھے ریگریٹ کرے کہ کاش ہم دیتے. ون آف دا وائف ان کا پانی دینے کے اس میں تھے شامل، بٹ دے ریئلائزڈ اٹ بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز الائیو ہی سیڈ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو غسل دے سکتے میت کو، اینڈ دیٹ ٹائم دے ایکسپریس دیٹ کہ کاش ہم یہ کر سکتے. تو دس از الاؤڈ. اور غسل کے سامان کی فہرست، دا لسٹ آف تھنگس کیا کیا ہونا چاہیے. تو فہرست میں کیا ہے؟ پاک اور صاف جگہ ہونا چاہیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو پلیس ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے. اینڈ آلسو میک شیور کہ پانی نیم گرم ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہاٹ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ کولڈ نہیں ہونا. جیسا ہم پانی جو نہانے کا پانی ہمارا کیسا رہتا، ہم شاور کیسا لیتے، ویسے ہی ڈیتھ پرسن کے لیے. اور پھر اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ صابن ہے
اور بیری کے پتے ہے، یہ ساروں کا انتظام کرنا، کنگھی ہے، روئی ہیں، اور جو کپڑا جو کفن کا کپڑا ہے نا، ان لوگ لٹرلی کٹ کر کے جیسا ہونا چاہیے پورے صحیح طریقے سے بیچتے. اگر آپ کوئی غسل دیے تو آپ سمجھ سکتے. تو میں آلریڈی یہ دیکھ چکی، تو میں نے دیکھا کہ پورا وہ کٹ کرے ہوا باضابطہ صحیح طے کرے ہوا رہتا. صرف آپ کو ایک کے بعد ایک سٹیپس کرنا رہتا. اور جسم خشک کرنے کے لیے بھی ایک کپڑا ریڈی رکھنا، اور چادر، اور ایسی چادر رکھنا ہے، ایک چادر ایسی جو ڈارک کلر کی ہو، جو ڈیورنگ دا غسل پورا ٹائم وہ کورڈ رہیں گی ڈیسیز پرسن کو. ہم سطر نہیں دیکھیں گے، عورت کا سطر نہیں دیکھنا ہے، مرد کا سطر نہیں دیکھنا ہے، اور عورتیں عورتوں کو دیں گے، مرد کو دیں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، فار ایگزامپل اب یہ سمجھیے کہ عورت کا جو غسل دیا جا رہا، تو عورتیں اس میں شامل رہیں گے اور ان کے گھر والے شامل رہیں گے. لیکن ڈیورنگ آل دا پروسیجر ایک ڈارک کلر کی شیٹ رہیں گی جو ہمیشہ وہ کور کرے بھی رہیں گی، اور جو ایریے میں ہیں اب بیٹھے ہوئے وہ ایریا بھی صحیح سے کور کرے ہوا رہیں گا. اور ایک نا بڑا سا ایک وہ رہتا، ٹب کی طرح رہتا، لیکن وہ سر کی طرف اونچا رہتا، پیر کی طرف ڈھلے ہوا رہتا، تاکہ جب پانی ڈالتے وہ فلو ہو کے پانی چلے جاتا. تو اس طریقے سے غسل دینے کے لیے، اور ہر چیز ریڈی رکھنا ہے تاکہ جو ڈیسیز پرسن ہے اس کے لیے آسانی سے جو غسل دینے کا جو ہے طریقہ. اب یہاں پر آگے جو بتایا جا رہا ہے، اب اس کے اندر نا ایک تو بسم اللہ کر کے وضو کے ساتھ رہے تو یہ بہت اچھا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. واٹ ایف somebody is in period, that also okay. اس میں اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کوئی پیریڈ میں ہے، ان کی بیٹی ہے یا بہن ہے، یا ایون جو غسل دینے والے ہیں، تو کیا وہ لوگ غسل نہیں دیں گے 8-10 دن؟ کیا کسی کو یہ نہیں؟ دیٹ آلسو اوکے ہے. لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے، اور یہ بہت نیکی کا کام ہے، والنٹیرلی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ والنٹیرلی جو غسل دیتے اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ چیز میں ہم شامل ہونا چاہیے، اور دین کا جو علم رکھتے نا ان سے کرانا چاہیے. کیونکہ اگر نہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کیسا غسل دینا، اس کو علم نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی. بغیر علم کے اگر کوئی چیز کرنے جاتے نا تو غلط کرتے. سو یہاں پر یہ بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ سطر کا جو، اور دوسرے چیزاں جو بھی بات اگر کوئی ہو رہی، اگر کوئی چیز میں بھی ڈفرینس آف اوپینین رہا تو اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، اس پہ آرگیو نہیں کرنا ہے. اور بار بار ہر اس میں آپ کتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر اس میں بار بار یہی مینشن کیا جا رہا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غسل کس جگہ دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اطراف میں میک شور کریے کہ صاف ستھرا ہو، صحیح سے سراؤنڈنگ ہو، صحیح سے کورڈ ہو، اور یہ سارے چیزیں پہلے سے لا کے رکھ لیجئے. اور گلوز آف کورس، کیونکہ جب گلوز بھی رہیں گے تو جو اسپیشلی جب باڈی کو آپ دھو رہی، واش کر رہی، تو وہ آپ گلوز پہن کے کریں گے، اور یہ سارے چیزیں اوپر سے کورڈ رہیں گا شیٹ، اور اندر آپ ہاتھ سے محسوس کر کے کریں گے کوئی بھی چیز. اور جب اگر کوئی بھی گھر کے قریبی لوگ ہیں یا غسل دینے والے ہیں پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ بھی کر رہے ہیں تو ود گلوز آن، اور کوئی بھی بات وہ شیئر نہیں کریں گے. اور اس میں جتنے لوگ رہیں گے کوشش کرنا ہے کہ جتنے ریکوائرڈ ہے اتنے ہی ہونا چاہیے. غسل کا پانی کیا ہے کہ زیادہ اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے، اور وارم ہونا چاہیے پانی، تاکہ جیسا ہم زندہ رہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہونا. ویسی ہی موت بھی ہو گئی تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ ٹھنڈا پانی ڈال دو یا بہت گرم پانی ڈال دو. یہ بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ ہم جب زندہ رہے تو ہم کیسا خیال رکھ رہے ہیں، ویسی مر بھی گئے تو ہم اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد اس کے جو تیاری میں سارے جو چیزیں ہیں قریب میں رکھنا ہے، اور ٹریش کین ہیں یا ڈسٹ بین ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ پروسیجر شروع کرتے جو بھی خراب چیزیں ہیں، یا بعض وقت کیا ہوتا وونڈ سے پس نکلتا یا خون نکلتا، آپ کو ٹائم ٹو ٹائم صاف کرنا پڑتا. تو وہ چیز بعض وقت کیا ہے، اگر باڈی بہت زیادہ وونڈیڈ ہو کے آ گئی
تو اس کو اور دبا کے وونڈس کو وہ نہیں کرنا ہے، وونڈس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ لیٹ اٹ بی. جیسا کہ اس سے پہلے شروع کرنے سے آئی مینشن یو کہ اگر کوئی سمجھے کہ ڈسیز پرسن اس کی باڈی بہت زیادہ برن ہو گئی تو اس کو ویسا غسل نہیں دیتے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا پورا اسکن بلسٹ آؤٹ ہو جاتا، پورا نکل کے آ جاتا. تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ. اب شروع کرنے سے پہلے ایوری تھنگ ریڈی رکھنا ہے، اور مدد کرنے والے بھی میک شور کرنا چاہیے کہ صحیح سے انہوں تیار ہو، بسم اللہ کرے اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے. لیکن ڈیورنگ دا پروسیجر کوئی دعا پڑھنے کی ایسی کوئی ہے ہی نہیں، سوائے بسم اللہ کہنے کے کوئی دعائیں نہیں ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں. اب یہاں پر آگے جو ہم اس میں پروسیجر میں دیکھتے طریقہ غسل. میت کو بستر سے غسل کی تخت تک اور غسل کے بعد کفن پہ کھڑا پر ڈالنے کے لیے. تو اب کیا ہے، ایک چیز ہے کہ جہاں پر غسل دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب پاک صاف ہو جاتے جو دوسری جگہ شفٹ کریں گے، وہ چیز بات مینشن ہو رہی. اور چادر پھر اور اندر چادر بھی چاہیے، اور اٹھانے کے لیے بھی. سم ٹائمز کیا ہوتا کہ جو ڈسیز پرسن ہے، فار ایگزامپل فیمیل ہے، اور اٹھانے کے لیے جو لیڈیز ہے ان کو بہت مشکل ہو رہی، تو پھر کیا کریں گے، ان کے جو محرم ہیں، پورا پروسیجر ہو گئے بس ان کے محرم رشتوں میں سے بلائیں گے، نام محرم نہیں. اور ڈیورنگ دس پروسیجر جو غسل کے پروسیجر میں جتنے لوگ ہیں اتنے پھر اور لوگ اس میں ایڈ اور وہ نہیں ہوں گے، تاکہ جو ایک چیز چل رہی تسلسل سے اچھے سے آرام سے ہو جائے. اچھا، نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستہ سے اس کو مطلب صاف کرنے کی بات ہو رہی. اور دیکھیے سر بھی جب صاف کر رہے ہیں ایسے زور زور سے نہیں، آہستہ سے، جیسا اپن بچوں کو کیسا کرتے ہیں ویسا، نرمی سے، آرام سے. اینڈ میک شور کہ کان میں پانی نہیں جانا ہے، ناک میں پانی نہیں جانا ہے. تو ڈیورنگ دس پروسیجر ناک اور کان میں روئی لگا سکتے آپ. اچھا، اور اپنے ہاتھ پہلے سے دھو لینا ہے، اینڈ میک شور کرنا ہے کہ سب لوگ گلوز پہن لیں. اور پھر کپڑے کے نیچے سے ہی آپ جو صابن لگا رہے ہیں، بیری کے پتے ہیں، اینڈ آلسو وہ بیری کے پتوں کو کرش کر کے اس میں ملا لیتے، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا کہ وہ پتے نہیں ملتے. اینڈ آلسو جو خوشبو وغیرہ رہتی وہ بھی لیٹر آن اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جب آپ پروسیجر شروع کریں، سر دھوئے، ناک میں پانی لے جانا ہے، روئی لگا دیے، اور ہاتھ بھی رکھ کے میک شور کرے، اور منہ کو بھی کور کر دیے، کیونکہ پھر وہ پانی جا کے، اور کوئی بھی بلا وجہ جیسا کہ بار بار پیٹ دبا رہے ہیں، یا جہاں پر کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی کہ ہرٹ ہوئی بھی ہے، تکلیف کا دکھ رہا آپ کو، بمپ دکھ رہا، مطلب بہت موٹا سا ہو گیا اور آلریڈی وہاں پر وونڈس ہے، تو اس کو مت چھیڑیے، اس کو کچھ بھی مت کریے، اور آہستہ سے دھوئیے جیسا کہ کوئی چھوٹے بیبی کو کرتے. اینڈ آلسو میک شور کریے کہ کوئی ایک انسان جو کلوز ہے وہ پرائیویٹ پارٹ کو صاف کرے ود گلوز آن، اینڈ نو بڈی شوڈ مینشن دیٹ تھنگ. اینڈ بار بار پیٹ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اور جو مزید اس کو گندگی وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بار اگر کر لی، وہ بھی اگر یہ دکھ رہا کہ کوئی چیز گندگی نکل رہی، تو وہ اس کو آپ کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے سب اچھی طریقے سے پھر سامنے پہلے کریں گے پوری صفائی، اینڈ آلسو پیچھے کریں گے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین بٹ دس از ریئلی ہارڈ فار می، کیونکہ میں بھی جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، آئی ایم ریئلی لٹرلی آئی ایم سویٹنگ، بیکاز دس از ناٹ ایزی فار می ٹو، بیکاز دس از ایز ایف آئی ایم گوئنگ تھرو دیٹ، یہ چیز آسان نہیں ہے کسی کو سمجھانا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی آ رہے ہیں انہوں وضو کے ساتھ، بٹ ایز آئی مینشن بیفور، اگر کوئی پیریڈ میں بھی ہے تو بھی اوکے ہے، انہوں غسل میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جو خوشبو کے چیزیں ہیں وہ بھی ریڈی رکھنا ہے، اور سارے بال اچھے سے صاف کرنا ہے، باڈی اچھے سے صاف کرے، پھر اچھے سے میک شور کرے کہ اس کو کلین کرے، کپڑے سے وائپ آؤٹ کر دے، سارے چیز کلین کر کے پھر وہ جو دوسری جگہ ہے وہ جو شفٹ کرنا ہے. اینڈ ریممبر سطر کوئی بھی نہیں دیکھنا ہے، اور یہ سارے چیزیں آہستہ آہستہ کرنا ہے. اور بال کو بھی جو 3 اس میں وہ کرنا ہے. بعض وقت یہ ہوتا کہ اب جیسا آپ دیکھ رہے
کچھ باڈیز ایسے رہتے جو ان لوگ کافی تکلیف سے گزرتے تو ان کے بال نہیں رہتے، جیسا کہ کینسر پیشنٹس کی بات کر رہی ہوں، بالکل بال ان کے جھڑ جاتے، تو ایسا بھی ہو سکتا۔ تو کفن کے جو پورے جو رہتے نا، سر پہ کا جو رہتا اینڈ باڈی کا اور نیچے کا جو رہتا، تو عورتوں کا الگ رہتا، وہ سارا اس پہ آپ کو معلوم ہو جاتا، یا تو نمبر اس پہ لکھ کے بولتے، یعنی تو جو رہتے وہ آپ کو بتا دیتے کس طرح سے کرنے کا ہے۔ تو وہ سارا پروسیجر کر کے پھر ان کو خشک کر کے جب ڈالیں گے اور میک شور کریں گے کہ صحیح سے کور کرے، اور اب جب ریپ اپ کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے ریپ اپ کرنا ہے۔ اور آئی forgot ٹو ٹیل یو، جیسے ہی ڈیتھ ہو گئی منہ بند کرنا ہے، اور اگر منہ جب نہیں بند کرے تو بہت مشکل ہو جاتی، منہ بند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ڈیسیز پرسن رہتا وہ خود ہی منہ اور آنکھ بند کر لیتا، اگر نہیں کرے تو منہ اور آنکھ بند کرنا پڑتا۔ اینڈ ڈیورنگ دس پروسیس آلسو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل کہ آپ کس طرح ان کے آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں، تو آنکھوں پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑتا، پانی بہا رہے، اسپیشلی آپ ایسا پانی نہیں ڈال سکتے جیسا نارمل انسان پہ جا رہے۔ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل وین یو آر ڈوئنگ آل دیس تھنگس۔ اینڈ یو نو ڈیورنگ دس پروسیجر آپ بہت زیادہ ویٹ بھی ہو جائیں گے، اگر نہیں بھی ہوئے تو طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ شاور لے لیں تو بیسٹ ہے، لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا، آپ مسجد میں رہتے، آپ ڈیسیزڈ کو غسل دیے، پھر اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنا رہتا، دیٹس اوکے، آپ پڑھ سکتے، آپ پاک صاف ہے، آپ پھر وضو کرنا چاہ رہے ہیں آپ وضو کر لیجئے، اور پاک صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے۔ بٹ مسنون پسندیدہ کیا ہے، آپ جب گھر جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ وضو کے ساتھ آپ شاور لے لیجئے۔ اور یہ کیا ہے، ایک ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں نا، تو وہ نیکی ہمارے لیے کام آتی، اور کبھی بھی کسی کے بھی اچھے میں ہم کو شامل ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے، کیونکہ جو انسان ڈیتھ کو یاد کرتا وہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک عبرت ہے، کیونکہ ہم کو بھی ہم سب کو مرنا ہے۔ تو یہ تھا نیکسٹ جو ہم چیپٹر کریں گے نیکسٹ ویک کریں گے، کفن دینا، اور وہ کس طرح رہیں گا، آل دوز تھنگس ول بی، کیونکہ یہاں پر یہ ایک چیز بتا کے میں انشاءاللہ اینڈ کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کے لباس پہنا دے گا۔ تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ مطلب اتنی بڑی بات ہے، تو ہم کوشش کرنا چاہیے ایسے کاموں میں۔ ہاں لیکن کچھ لوگوں کا نا بہت مشکل رہتا، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، انہوں نہیں شامل ہو سکتے، اللہ نوز بیسٹ، اس پہ بھی ہم ججمنٹل نہیں ہونا ہے۔